وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نور، سبق نمبر 16-28، آیت نمبر 55-56، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نور، آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہے اللہ کا، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، اللہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حکومت بخشی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، غلبہ اور اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ضرور ان کے پچھلے خوف کو
جو ان کی یعنی اس سے پہلے جو خوف تھا ان کے لیے امن اور حفاظت کی حالت سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، وہ بے خوف ہو کر میری بندگی کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے ناشکری کی یعنی اس کے بعد، فاولئک ھم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہوں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو مکمل۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ سامعین اکرام، اہم مضمون بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 55 اور 56 میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ جماعت کے ساتھ ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ یعنی نصرت کا، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ مضمون ہمارے لیے اہم بھی ہے۔ ہم نے تو دیکھیں قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، تو قرآن کی اب کسی آیت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی ہے۔ آج ویسے میں ابتدائی طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وعدہ وفا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تو ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اسلام جماعت کے بغیر قائم ہو نہیں سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع، ولا جماعت الا بالامیر، ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، قائم نہیں ہو سکتی امیر کے بغیر، اور امیر جو ہے اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری نہ امیر ہے نہ کوئی جماعت ہے، تو پھر اسلام تو ہے ہی نہیں۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں ابتدائی طور پہ یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وعد اللہ الذین، الفاظ کیا ہیں؟ شروع کیسے ہوتا ہے؟ وعدہ ہے اللہ کا مومنوں سے، جو ایمان اور عمل صالح، ان کو میں زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا اور دین قائم ہو جائے گا۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الدین، دین کو قائم کرو، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، دین کو قائم کرو۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الدین، تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے آباد کی ہے۔ مسلمان نہ ہو تو پھر غیر مسلم ہوں گے، روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرا ہوگا۔ آج 400 اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں سامنے کرام۔ آج مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزار دیے، لیکن چونکہ جماعت نہیں تھی تو احکامات بھی نہیں آ رہے تھے، احکامات دین نہیں آ رہے تھے، کیونکہ کوئی جماعت نہیں تھی۔ مدینے میں گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو احکامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ زکوٰۃ اور شراب، سود، زنا، چوری، یہ سارے احکامات جو ہیں آپ دیکھیں مدینے میں آئے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے یا نماز کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ابتدائی سے نماز پڑھتے تھے، جو بھی طریقہ تھا ان کا وہ تھا۔ آخری سال جو ہے وہ حکم آیا نماز کا، معراج میں وہ کی، لیکن احکامات جو ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں مسئلہ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ کا یعنی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں ایک جماعت ایسی ہو کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے، یعنی حکم اللہ کا ہو، کیونکہ یعنی حاکم تو اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی لیے اس نے پیغمبروں کو بھجوایا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے۔ تو آخری نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ان کی زندگی میں اپنے جزیرۃ العرب میں یعنی عرب میں دین کو غالب کر دیا، پھر ان کے بعد یعنی بہت سارے یعنی مسلمانوں نے یعنی دائرہ یعنی اسلام کے دائرے کو پھیلایا ایک حد تک، لیکن اب جو مرحلہ ہے، اب آج کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک وعدہ تشنا ہے ابھی، وہ کہ تمام زمین میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو اور اللہ کے نائب بندے جو ہیں اس کی طرف سے خلافت کے فرائض سر انجام دیں۔ حکومت اللہ کی ہے، اللہ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، تمام بادشاہی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس وقت بھی حقیقی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اچھا، جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ قلیل جماعت کو نہیں دیکھتا، وہی 313 لوگ تھے 1000 پہ غالب آ گئے، پھر وہی مسلمان تھے وہ اٹھے اور دنیا پر چھا گئے تقریباً۔ لیکن میں آج کے لیے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اب یہ وہ یعنی اسلام کی نشت ثانیہ ہے، وہ وقت آنے والا ہے، لیکن ہم اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جستجو کرتے ہیں، یہ پھر ہمارا کام ہے۔ اور اس وقت بھی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اب ان کے بعد جو ہے نبی کا کام کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ امت کرے گی، امت کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں میں نے اے مسلمانوں اور لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں میں نے اپنے بندوں سے چن لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی چنیدہ قوم ہے مسلمان، اس میں نسلی بات نہیں ہے، سامنے کرام نسل کی بات نہیں ہے، ایک جماعت کی بات ہے، مسلمان قوم۔ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو یعنی اس پر لازم ہے کہ اللہ کے دین کو قبول کرے، اپنے جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے اہل و عیال تک، پھر دین کے لیے جد و جہد کرے، دین کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں ہر امتی کی یہ فرض ہے، وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، کہ دین کو قائم کرو، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہر ایک اس میں اپنا حصہ یعنی ڈال سکتا ہے اور ڈالنا چاہیے اسے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ڈیوٹی ہماری کیا ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے وہ قرآن میں بتائیے اللہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ، تو دیکھیں مسئلہ جو ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ 400 تاریکیاں ہیں، مسلمان غافل ہے،
یہ غافل ہے، غافلین کا ایک گروہ ہے آج کا مسلمان. تو اس کے ظاہری اسلام سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ ظاہری طور پہ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ حقیقی اسلام کو نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور کوئی اگر بتا بھی دے تو یہ اسلام لانے کے لیے یعنی اسلام قبول کرنے کو یہ تیار نہیں ہے. لیکن وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آج کا جو سبق ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ اللہ کی مدد کے وعدے ہیں. یہاں تو صریح وعدہ کیا جاتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا فرماؤں گا. یہ مقدر ہے. نبوت کے کام کو جو قبول کر لے گا اسے خلافت بھی ملے گی زمین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت اور حکومت، ان کی مثال جڑواں ہے. یعنی ایک کے ساتھ دوسرا لازمی ہے. نبوت ہوگی تو خلافت بھی ملے گی، یعنی جو نبوت کا کام کرے گا اس کو خلافت بھی ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام کیا تو آپ دیکھ لیں وہ یعنی خلیفہ بن گئے. پھر ان کے بعد ان کے نائب تھے خلیفۃ المسلمین، حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ جو بھی تھے. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پکا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں تو ہم ایک بزدل قوم ہے، غافل قوم ہے، ناشکری قوم ہے، جو بھی تاریکی میں ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ملے گا کیا. میں کہتا ہوں بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو یا خاص مجلس میں کہ اگر ہم ایک جماعت بنا لیں، یعنی میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک مرکز پر ایک امام کے تحت جمع ہو جائیں، اللہ کی بندگی اور نبی کے پیغام کو قبول کر لیں. اور دیکھیں یہاں کیا ہے، وعدہ کس سے ہے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. اس میں تو کوئی ضروری نہیں ہے تفرقہ بازی. اللہ کے دین میں کیا تفرقہ ہے؟ ایک اللہ، ایک رسول، بس بات ختم ہے. تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. نہیں، مسلمان. وقال اننی من المسلمین، مسلمان، ایک نام. وسماکم المسلمین، ایک نام. تو بس یہ وہ ہے کام کیا کرنا ہے، ایمان اور عمل صالح، جو کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری بات ہے. اس بات پہ بھی تو سوچے نا. یہ تو میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، شاید آپ بھول جاتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا انفرادی طور پہ، لیکن اجتماعی طور پہ آپ نے جد و جہد کرنی ہے. اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. آج مثال کے طور پہ 6.5 ارب آبادی ہے غیر مسلموں کی، تو ان کو دعوت کون دے گا؟ مجھے آپ بتائیں. اگر میں اور آپ یہ بیڑا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کون کرے گا؟ دوسرا نبی تو اب نہیں آنا. نبی کا کام کون کرے گا؟ یہ بات بھی تو سوچیں نا. نبی کی ڈیوٹی اب کون انجام دے گا جبکہ دوسرا نبی نہیں آنے والا؟ جھوٹے نبیوں کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن نبی کا پیغام، اب نبی کی ڈیوٹی تو امت کے ذمے ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے. تو ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آپ اس بات کو جس طرح بھی لیتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا.
ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سچے رب کی سچی بندگی اور سچے رسول کی سچی اطاعت، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو فرقوں کے نام دے دیے ہیں، اپنے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، پھر ہر فرقہ دوسرے کو باطل سمجھتا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تھوڑی سی میں اس کی یعنی آپ کی ویسے تو ہمارے قرآن پہ توجہ نہیں ہوتی، ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور لیکن بات یہ ہے، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی کے تناظر میں ہے، اسی آیت کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، ایک ہی تقریباً الفاظ مختلف ہیں، مضمون تو ایک ہی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ عبادی الصالحون کی جب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے، بات ایک ہے۔ اللہ فرما رہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں، عبادی الصالحون، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، یہ بھی میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میرا تجربہ ہے اپنا، اور آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نہ ایماندار ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ جب ایماندار بننا نہیں چاہتے تو عمل صالح تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، فرقوں میں بٹ گئے، جبکہ حکم کیا تھا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ پارٹی پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، تو یہ فرقہ واریت کا ایک عذاب ہے جو ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، اور پھر آج کل تو فیس بکی دانشور بھی پھیل گئے ہیں جو بس اپنی مرضی سے تشریحات کر رہے ہیں دین کی۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، بین الاقوامی مبلغ تھے، وہ کہتے ہیں یہ ہندو جو گائے ماتا کرتے ہیں یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے بقول ان کے، اور یہ تو وہ گائے ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھائی تھی، یہ وہ اس گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اب میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے الگ الگ تشریحات شروع کر دی ہیں، ہر ایک نے اپنا ایک الگ طریقہ بنا لیا ہے۔ اس میں تو دیکھیں دین میں تو تفرقہ بازی ہے نہیں، ایک بندگی ہے اللہ کی اور رسول کی اطاعت ہے۔ یہی بات جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہی دو باتیں ہیں۔ بہرحال وعد اللہ الذین آمنوا، میں آپ کو تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کے وعدے یاد دلاتا ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے، تمہیں اقتدار میں دوں گا اگر تم مومن ہو۔ آج تو مسلمان ذلیل ہے اور مغلوب ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم پاکستان والے جو ہیں 22 کروڑ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہندو جو بت کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے تو اس سے ہم وہ کرتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں، اور ہم تو ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔
ابھی افغانستان 2021 کی یہ ریکارڈنگ ہے، ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے افغانستان کے وہ امریکہ کے وہ آتے تھے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر کے چلے جاتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے رہتے تھے. حالانکہ آپ وہ گرا سکتے تھے لیکن آپ نے ایک ڈرون بھی نہیں گرایا. تو بہرحال دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، تو بس کہانی تو ختم ہو گئی آپ کی. اب یہ قرآن آپ کے لیے ہے نہیں اور آپ نے تو چھوڑ دیا ہے اس کو. یہ بھی مسئلہ ہے نا، قرآن کو تو ہم نے ترک کر دیا ہے. قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم واللہ یدعو الی دار السلام. قرآن تو اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. اب اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، دنیا کا، تو ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. اب قرآن رہ گیا ہے. آج نصاب تعلیم میں آپ کے قرآن نہیں ہے. 16-17 سال بچہ پڑھتا رہتا ہے، قرآن نہیں جانتا. اس بات کو آپ بھی محسوس نہیں کر رہے. یہ رونا تو آپ نے نہیں سنا ہوگا جو میں آپ کے سامنے رو رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اجتماعی سطح پر قرآن نہیں ہے ہمارے نصاب تعلیم. اکا دکا ایک دو آیات وہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. قرآن کو ہدایت کے طور پہ، لاہ عمل کے طور پہ، زندگی کے طریقے کے طور پہ بچے کو بتانا چاہیے کہ قرآن میں زندگی کا طریقہ یہ ہے. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، اللہ کی طرف راستہ بتاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے اس لیے ہم نے سمجھ لیا ہے، یعنی غیر اعلانیہ طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب قرآن ہمارے لیے نہیں ہے. اور معاذ اللہ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ، قرآن کو یعنی جو لوگ روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں اس جدید دور کے، وہ قرآن کو تاریکی سمجھتے ہیں. قرآن کو تاریکی سمجھتے ہیں. یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، میں تو تفصیل نہیں بیان کر رہا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد میں ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ ابھی تو دیکھیں ہمارے سامنے افغانستان کی مثال ہے نا. ابھی 2021 اگست میں مہینے میں وہ بھاگ گیا. ٹوٹی پھوٹی چپل پہننے والوں نے اور ایک بندوق اپنے ساتھ رکھنے والوں نے ان کو شکست دے دی. ان کے پاس نہ ٹینک تھے، نہ طیارے تھے، نہ ڈرون تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو مار مار کے بھگا دیا گیا اور اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی کہ ہم نہیں جیت سکتے ان سے. تو مسلمان سے کوئی نہیں جیت سکتا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا وہ لوگ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دعویٰ تو اسلام کا ہے نا ان کا. طالبان کا دعویٰ ہے اسلام کا. اب جو بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور یعنی سارے تقریباً دنیا کے اتحاد کو، جس میں آپ کا پاکستان بھی شامل ہو گیا تھا، وہ ان کے خلاف اس کو شکست دے دی، بھاگ گیا وہ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آخری بات کے طور پہ، دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، مومن کے لیے بنائی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، واضح اعلان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، میں ان کی مدد کروں گا اور ان کو غلبہ دوں. یہاں تو واضح الفاظ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور میں ان کو خلافت عطا کروں گا. بات کریں گے انشاءاللہ، ابھی مضمون جاری ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔